اس شام حسن اور ماں پارا کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں مجھ پر ہونے والے حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ میں ایک سامع کی حیثیت سے میٹنگ میں شریک تھا، لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ طویل بحث کے بعد طے پایا کہ فی الحال میرا پہلے سے نکلنا بند جب تک جمشید صاحب نہیں آ جاتے۔ ماں پارا بولی، مجھے اسکول جانا ہوگا۔ میں نے احتجاج کیا، پاپا نہ جانے کب آئیں، میں نے اطلاع کر دی ہے۔ ماں پارا نے میری طرف دیکھا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ وہ جلد آ رہے ہیں۔ اور اسکول کا کیا ہوگا؟ تعلیم اہم ہے، لیکن زندگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ رہا پڑھنے کا تو تم گھر پر پڑھ سکتے ہو، کل سے تمہیں ٹیچر پڑھانے کے لیے پیلس آیا کریں گی۔ اب میں آگے کیا کہتا؟ میں پیلس میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں پہلے ہی پیلس کے چار دیواری میں گزار چکا تھا۔ اب میں آزاد فضاؤں میں رہنا چاہتا تھا جہاں کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسکول میرے لیے آزادی کا مفہوم رکھتا تھا۔ عام بچے اسکول جانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ گھر ان کے لیے پیار، تحفظ اور آزادی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے لیے معاملہ برعکس تھا۔ حالانکہ پیلس میں مجھے ہر قسم کی آزادی میسر تھی، ہر آسائش میری دسترس میں تھی۔ پیلس کی حد میں تفریح کے بے شمار سامان تھے، اس کے باوجود مجھے یہاں گھٹن اور پابندی کا احساس ہوتا تھا۔ میں باہر جانا چاہتا تھا، لہذا جب مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا تو میں ذوق و شوق سے اسکول جانے لگا۔ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا بس چلتا تو چھٹی کے دن بھی اسکول چلا جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے پیلس سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ پیلس جس علاقے میں تھا وہاں کے مکین ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری دلچسپیاں ان کے گھروں میں انہیں میسر تھیں۔ وہاں کے بچے بھی بچے نہیں تھے۔ وہاں گلیوں میں شام کے اوقات میں بھی شاذ و نادر ہی بچے نظر آتے تھے، اور گلیوں سڑکوں پر کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پارکوں میں یا تو شیرخوار بچے ہوتے تھے جو اپنی آیاؤں کے ساتھ آتے تھے، یا پھر بوڑھے جو چہل قدمی کے لیے نکل آتے تھے۔ پیلس کے دائیں طرف واقع ایک الگ چار دیواری کے اندر ناریل اور تاڑ کے درختوں سے گھرا وسیع و عریض اور حسین سوئمنگ پول تھا۔ یہ شکل میں دو جڑے ہوئے دلوں جیسا تھا۔ اس میں ہمہ وقت شفاف نیلا پانی جھلملاتا رہتا تھا، جسے ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت صاف کیا جاتا تھا۔ چار دیواری میں ہونے کی وجہ سے پیلس کی خواتین بھی یہاں بے فکری سے سوئمنگ کیا کرتی تھی۔ زہرا بیگم اور ماں پارا اکثر تیراکی کے لیے سوئمنگ پول میں جاتی تھی۔ مجھے تیراکی ماں پارا نے سکھائی تھی جب میں 5 سال کا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سوئمنگ پول لے جاتی تھی کیونکہ اس وقت میں بچہ ہی تھا، اس لیے انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے تیراکی سیکھنے میں حیرت انگیز تیزی دکھائی تھی اور چند مہینے میں پورے اعتماد سے تیراکی کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد جب بھی ماں پارا جاتی تھی میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ 7 سال کی عمر تک انہوں نے مجھے اکیلے تیراکی نہیں کرنے دی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ماں پارا مجھے لے کر پول میں تیر رہی تھی کہ اچانک جمشید علی وہاں آ گئے۔ ماں پارا کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئے تھے۔ غالباً انہیں علم نہیں تھا کہ پول میں ماں پارا تھی۔ میرے پاپا چلانے پر ماں پارا چونکی اور جمشید علی کو وہاں پا کر انہوں نے خود کو جلدی سے پول کی دیوار سے لگا لیا اور برہمی سے بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سوری، جمشید علی شرمندہ ہو کر پلٹے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تم ہو۔ وہ آگے بڑھے، پھر روش پر رک کر بولے، ماں پارا تم بے حد حسین ہو۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے اور ماں پارا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نہ جانے حیا سے یا غصے سے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو ماں پارا نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ میں ان کے ساتھ تیراکی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ میں نے احتجاج کیا، مجھے آپ کے ساتھ تیرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ہنسی، اس لیے کہ اب تم بڑے ہو رہے ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں احمقانہ انداز میں بولا، پاگل، اب مجھے تمہارے سامنے سوئمنگ سوٹ میں شرم آتی ہے۔ ماں پارا جھیپ کر بولی، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ میں افسردہ ہو گیا، لیکن آپ تو میری ماں ہیں یوسف۔ یاد رکھنا، عورت سب سے زیادہ اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے سامنے شرماتی ہے۔ واقعی شرم کے رشتے تو یہی ہیں، ورنہ کسی اجنبی سے عورت کیوں شرمانے لگے؟ شرم کا تعلق احساس، جذبات اور تعلق سے ہوتا ہے، اور کسی ناواقف سے ان میں سے کوئی چیز وابستہ نہیں ہوتی۔ یہ احساس اور تعلق ہی ہے جو کسی عورت کو اپنے سے وابستہ کسی مرد سے شرمانے پر مجبور کرتا ہے۔ میری دیکھا دیکھی کاجل بھی سوئمنگ پول پر آنے لگی تھی۔ ایک بار اس نے کسی بات پر ضد میں آ کر پول میں چھلانگ لگا دی تھی اور ڈوبتے ڈوبتے بچی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے تیراکی سکھانا شروع کر دی تھی۔ ضد کی بات اور تھی، لیکن اصل میں اسے پانی سے بے حد ڈر لگتا تھا، اور میرے اصرار پر اس نے بمشکل تیراکی سیکھنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ کئی دن تک تو صرف ڈوبنے کی مشق کرتی رہی اور شاید تیراکی سے طائب بھی ہو جاتی اگر زہرا بیگم اس کے تیراکی سیکھنے پر پابندی نہ لگاتی۔ اس نے خوب ہنگامہ کیا، کھانا نہیں کھایا، سونے سے انکار کر دیا، لیکن زہرا بیگم بھی ڈٹ گئیں، بے شک بھوکی مر جاؤ لیکن پول میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ لیکن زہرا بیگم نے نرم ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر کاجل نے چالاکی سے کام لیا
بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔